السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ آئینی ترمیم ہو گئی، اب ہوا کیا اور آگے کیا ہوگا یہ آج ہم ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ، اور کیسے ہوا یہ سارا پروسیس اب اس کی ساری ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے کہ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے منحرف ہوئے، کن وجوہات کی بنا پر منحرف ہوئے، پھر کتنے لوگوں کو استعمال کیا گیا۔ اب بلاول بھٹو زرداری کا، مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے کردار کا خاص طور پہ دونوں نے، بلاول بھٹو نے بھی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ پس پردہ کیا چیزیں ہوئی ہیں اس حوالے سے بڑی اہم تفصیلات عمر جٹ صاحب بتائیں گے، اور جو جوڈیشل سائٹ پر یعنی ظاہر عدلیہ کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، تو اب عدلیہ کا رسپانس اس کے اوپر کیا ہوگا، جو جتنی بھی پوری کمیونٹی ہے، پوری فرٹرنیٹی ہے اس کی طرف سے، اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی ورسٹ کیس سینیریو کیا ہوگا اور اس میں پازیٹیو چیز کیا ہو سکتی ہے۔ وسیم ملک صاحب سے ہم اس بارے میں تفصیلی پوچھیں گے۔ عمر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو سارا پروسیس ہوا ہے، یہ ظاہر ہے ہم اس کو لمحہ بلمحہ رپورٹ تو کرتے رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں واقعات، لیکن اب جب یہ ہو چکا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سرفیس ہونا شروع ہوئی ہیں، کہ سامنے آئی ہیں، تو بتائیں ذرا تھوڑا تفصیل کے ساتھ۔ اچھا رضوان صاحب، سب سے پہلے تو وسیم صاحب کو آپ نے بلایا، ان کا شکریہ، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ دوسرا، زبیر صاحب کے حوالے سے بھی پوچھ رہے تھے لوگ کہ ان کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ کل آئے تھے لیکن پھر وہ چلے گئے اور ان کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ وہ ایڈ ہاک جج ہوں۔ ایڈ ہاک نہیں سر، آپ پرماننٹ ممبر ہیں اور آپ ہمارے تو آئینی اور سارے جو قانونی سب بینچز کے آپ ایڈ ہیں۔ تو رضوان صاحب، آپ نے جو بات کی نا، اب اس کو تھوڑا سا نا سٹارٹ کرنے سے پہلے نا اس کے دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا کردار رہا اس میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ذریعے جو یہ آئینی ترمیم کروائی جا رہی تھی وہ کیا ماجرے تھے اور اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے جو اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور بلاول بھٹو کی کل ایسے ہی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر مولانا فضل الرحمان تعریف نہیں کر رہے تھے، وہ تعریف ان کی بنتی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کی، جو بلاول بھٹو نے بھی کی، جو باقی لوگوں نے بھی کی، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ کریڈٹ ہے بہرحال، اور سیاستدان اس سے انکار نہیں کر رہے۔ رضوان صاحب، بلاول بھٹو مسلسل، آپ کو یاد ہوگا کہ اس آئینی ترمیم سے جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تو وہ مسلسل کام کر رہے تھے، اور مولانا صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اچھا، اب یہ باتیں نا رضوان صاحب، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا، وہ ہمارے جو دیکھنے والے بھی ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کو جو فالو کرتے ہیں نا وسیم صاحب، وہ یہ کہتے ہیں اب کہ لوٹوں کے اوپر وہ بات لے گئے، بالکل ظاہری بات ہے ان کے اوپر بات جانی چاہیے، اپنی قیادت کے حوالے سے۔ یار ان کے اندر جو مختلف سوالات کے بعد جو وہ ٹویٹر پر ایک بیانیہ بناتے ہیں نا، وہ بیسکلی یہ قصور بھی پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت کا ہے رضوان صاحب، جس کے پاس انفارمیشن ہے بتانے کو، لیکن وہ اس سچ کو اپنے کارکنوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ وہ اس ریئیکشن کی وجہ سے کہ کارکنان اس کے اوپر کوئی ایسا ریئیکشن دیں گے جس کا ذکر اور لوگوں نے بھی کیا ہے، کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ بڑی پاور ہے سوشل میڈیا کی، اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے وہ اپنے بعض اوقات لفظ ہی لیتے ہیں اور انفارمیشن شیئر نہیں کرتے۔ اب یہ معاملہ اگر عمران خان سے ملاقات ہوئی تو عمران خان کے حوالے سے اگر وہ پوری تفصیل کہیں بیٹھ کر بتا دیتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو جھوٹی خبریں چلائی گئیں وہ چلتی؟ وہ اندرونی خبریں، وہ چکندر کے جوس، وہ نہ چلتے نا، لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کیوس کریٹ ہوتا ہے، اور پھر جو عمران خان کو قریب رہنے والے لوگ جو اس ٹائم باہر موجود ہیں، وہ پھر اس حساب سے اپنا رول پلے کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے، شبہات جنم لیتے ہیں، اور پھر انہی قیادت کی جو ہے بیسک وسیم صاحب، یہ جو عمران خان کی وہاں پر باتیں حامد رضا صاحب نے بتائی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیئرمین بیرسٹر گھور کو بتانی چاہیے تھی وہاں بیٹھ کر پریس کانفرنس میں؟ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایکسرسائز کی اجازت ملی اور انہوں نے گھنٹہ ایکسرسائز کی، اور اگلے دن جیل سے باہر نکل کر بتا رہے تھے کہ عمران خان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی۔ یار آپ سچ بولیں، سچ آپ کو ایک ہی بار بولنا پڑے گا، جھوٹ کے لیے آپ کو بار بار بات بدلنی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ سر، بلاول صاحب نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں جو ملاقاتیں ہوتی رہیں بلاول صاحب کی، اس میں اطلاع یہ ہے کہ جو گزشتہ
آخری جو ملاقاتیں تھی, جو پریس کانفرنس بلاول بھٹو کے ساتھ مولانا صاحب نے باہر کی تھی, جو ہم نے رپورٹ بھی کی تھی کہ بلاول صاحب کی ریکویسٹ پر وہ ملاقات وہ مولانا کرنا نہیں چاہ رہے تھے, بلاول دوبارہ گئے اور انہوں نے کہا خدا کے لیے آپ صرف باہر آ کے یہی بات کر دیں کہ پی ٹی آئی والے آئیں گے تو میں ایک دن ویٹ کروں گا. ہاں, اس کے بعد وسیم صاحب, یہ مولانا صاحب نے جو بلاول ان کے گھر موجود تھے, بلاول صاحب کے والد جو زرداری صاحب ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بلاول وہاں پہ زیادہ دیر رکیں. بلاول وہاں پہ اس دن 8 گھنٹے رہے, اور اس 8 گھنٹے میں بلاول صاحب کے ساتھ میرے ذرائع کے مطابق بارہا رابطہ کیا گیا پریزیڈنسی سے کہ صدر صاحب بلاول سے بات کرنا چاہتے ہیں. مسلسل بلاول ان کو ایوائڈ کر رہے تھے, کیونکہ زرداری صاحب یہ چاہتے تھے کہ بلاول وہاں سے معذرت وہاں سے نکلیں اور پریزیڈنسی آئیں. لیکن بلاول صاحب یہ چاہتے تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ان کی بات چل رہی ہے, جو کمٹمنٹ بات ایک طے پائی جا رہی ہے, اس کو وہ کسی منطقی انجام تک پہنچائیں. اسی لیے انہوں نے 2 مرتبہ, آپ کو یاد ہوگا کہ پریس کانفرنسز کے اندر یہی ذکر کیا بار بار کہ اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تو جو بروٹ میجورٹی ہے اس کے ساتھ آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے میں مجبور ہوں گا, مجھے کرنی پڑے گی. بیسیکلی بلاول کے اوپر یہ تھا کہ وہ جو آئینی ترمیم لانے والے تھے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون بھی اور پھر بلاول کے والد بھی, کہ بس ہمارے پاس بندے پورے ہیں, مولانا مانے نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے, تو آپ چھوڑیں مولانا کو, آپ آئیں. بلاول کی یہ خواہش تھی کہ جو مولانا والا مسودہ ہے اس کے اندر کافی مطلب پہلے والے مسودے میں اور اس میں بہت فرق ہے, تو کنسنسس کے ساتھ اس پہ چلے جائیں کوئی, تاکہ ہماری بھی فیس سیونگ ہو, کیونکہ وہ مسودہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی بینگ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, اور اگرچہ انہوں نے اتنا کوئی اس پہ کے ساتھ میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا. دیکھیے جس طرح پیپلز پارٹی نے سارے پروسیس کو روندا ہے, ٹھیک ہے, ایک الگ پرسپیکٹیو ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چلے, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انہوں نے کوشش کی. وہ سب کو پتا تھا کہ عمران خان نے اس انلیجیٹمیٹ پارلیمان کو, جسے وہ سمجھتے ہیں, ووٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, گڈ ول جیسر کے تحت ملاقات بھی ہو گئی, لیکن سر دھمکی دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بروٹ میجورٹی کے ساتھ آئینی ترمیم منظور کر رہا ہوں. مجبور رہنا یار, دیکھیے مجبوری ان کی پتہ کیا تھی, مجبوری ان کی جو بات, جو اس دن ان کو آپ بھی وہاں پر موجود تھے جب روٹ لگ گئے, جب گاڑیاں آ گئیں, گلی کی صفائی ہو گئی, کیوں کون آ رہا تھا, پریزیڈنٹ آ رہے تھے نا, تو پریزیڈنٹ کے لیے سارا اسکواڈ آتا, تو وہ انہوں نے میسج بھیجا پریزیڈنسی سے کہ میں بلاول کو لینے کے لیے آ رہا ہوں, اور وہ بلاول کو لینے آ رہے تھے وہاں سے کہ یہاں سے اٹھایا جائے. کیوں, اس کی وجہ رضوان صاحب میں اسی کو اس پہ ایڈ کروں گا کہ وہ لینے اس لیے آنا چاہتے تھے کیونکہ مولانا صاحب پہ جو پریشر ڈال رہے تھے وہ ادھر بھی پریشر ڈال رہے تھے. اچھا, یہ جو آپ عمر صاحب بات کریں نا وسیم صاحب, یہ لوگ بائی نہیں کریں گے, کیونکہ بلاول کا جو کردار ہے, جو پیپلز پارٹی کا کردار ہے, وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ پس پردہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, دیکھیں انفارمیشن کی بنیاد پہ ہیں. اب کوئی یہ نہیں ہے کہ جی بلاول اچانک سے کیوں آپ ایسی بات کریں, لیکن انفارمیشن یہی ہے کہ جو اس کا پازیٹیو رول کسی حد تک ہے, ٹھیک ہے, عدلیہ کنٹرول ہو گئی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ہم آگے کہ یہ جو یہ بھی آئینی ترمیم آئی ہے یہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے, لیکن وہ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس آئینی ترمیم کو روک لیا ہے اور یہ آئینی ترمیم لے. میرا صرف ایک پرنسپل اس سارے معاملے پہ موقف ہے کہ یار آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں, آپ مولانا کو بھی کہتے ہیں, آپ نے جوڈیشری کے ایک سیکشن کو بھی بتایا ہوا ہے, آپ نے وکلا کو بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر آئینی ترمیم نہ آئی تو پھر جمہوریت کو خطرہ ہے, یعنی اس ملک میں آئینی ترمیم تب ہوں گی جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. ایگزیکٹلی, تو پھر یہ جمہوری تو نہیں ہوئے نا, یہ اٹ سیلف بتا رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں آئین میں ترمیم کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اب دباؤ دیکھیں, ترمیم کا تھا نا دباؤ. اب کل 7 بجے کا رضوان صاحب واقعہ سنے, جو اطلاعات ہیں, کل 7 بجے تک یہ کوشش کی جاتی رہی کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے اس کے ساتھ جو ان کی بات ہے اس پہ ووٹ نہ کریں, اور جو 56 والا مسودہ تھا, اسے لے کر بلاول کی یہی مجبوری تھی, اگر مولانا نہیں آتے تو پھر 56 والا مسودہ ہی, ہم تو مجبور ہیں, ہمیں وہی کرنا پڑے گا. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں مولانا اور بلاول کے اس چکر میں نہیں کہہ رہا, یعنی آپ نے آئینی ترمیم کوئی تو کرنی ہے نا, آپ نے دکھانا ہے کہ میں نے کر دی, تو آپ کو مجبوری کیا تھی, چلیں کیا مجبوری, یہ اس کو ان کو بتانا چاہیے, یہ بتائیں گے. تو پھر اب دیکھیں, یہی تو آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں قیادت نہیں بتاتی کیونکہ ان کو ریئیکشن کا ڈر ہے, تو پیپلز پارٹی کو بھی تو ریئیکشن ہے نا بھائی, وہ کیسے بتائیں. تو پھر یہ دیکھیں نا, بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی والدہ محترمہ شہید ہوئی, وہ واپس آئی ملک میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خواب تھا, اور آپ ان کا خواب کیسے پورا کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, ان کے دباؤ پہ. وہ سی او ڈی کا حوالہ دیتے ہیں, سی او ڈی میں تمام شکیں پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں نہیں ہوگی, خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوں گی, اور سب سے اہم پوری ایک شک ہے, فلور کراسنگ نہیں ہوگی. رضوان صاحب کیا کردار نہیں ہوگا,
کل قاسم روجو اور وہ نسیمہ احسان کو جب لے کر آیا گیا اور وہ ان کے لانے سے پہلے وہاں پر کون آ کے پارلیمنٹ کے اندر گئے تو کردار تو ان کا ہے. اچھا 13 بندے تو 11 پہلے ہم سمجھتے رہے وسیم صاحب کے 11 بندے ہیں کہ 9 ارکان قومی اسمبلی اور 2 جو ہیں وہ سینیٹر, مطلب یہ ہماری کیلکولیشن تھی. وہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ 11 MNAs تھے ان کے پاس اور 2 ان کے پاس سینیٹر تھے. ٹوٹل 13 لوگ ان کے پاس. اچھا 13 لوگ ہی مینج ہو گئے. پلاننگ کیا تھی 13 کے لانے کی؟ پلاننگ کیا تھی 13 کو لانے کی؟ پلاننگ بھائی جان یہ تھی کہ اگر مولانا کو جس طرح روکا جا رہا ہے نہ آ سکے مولانا, تو اس کے بعد فوری طور پہ پھر وہ مولانا والا فگر پورا جو ہے وہ 13 کے ساتھ ہی آپ کا ہوتا ہے. تو یہ 13 انہوں نے بندے پورے کیے. اچھا مولانا نے کل اپنی تقریر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا نا, اس کے اندر جو بات آپ حوالہ دے رہے ہیں, انہوں نے انڈورس کیا لیکن دوسرے الفاظ میں کیا. انہوں نے کہا کہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ میرا اور پی ٹی آئی کا جو الائنس ہے ایک تو اس کو خراب کیا جائے, پھر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی تقسیم کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے سے بچایا ہے اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کو بھی تقسیم ہونے سے بچایا ہے. کوشش انہوں نے اس حوالہ دیا, اور یہ کوششیں ہو رہی تھیں, اور مولانا سے پس پردہ بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی تھی, اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن بہرحال یہ ایک موقف تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ مولانا اگر پرنسپل سٹانس لے کے کھڑے تھے تو پھر ان کو یہ درمیانی راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ ان کی پالیٹکس یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار سیٹل فار لیسٹ والی بات ہے. کہ قسمت ہی پتہ ہے کیا ہے, مولانا کی انٹینشن پہ میں سوال نہیں اٹھا رہا. ہم جس معاشرے میں اس وقت رہ رہے ہیں اس میں مولانا کا کردار بڑا ہی زبردست ہوگا. اگین آپ نے کہا کہ جس پرنسپل سٹینڈ پہ مولانا کھڑے تھے, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ججوں سے اور سیاستدانوں سے ہمیشہ کس دھمکی پہ کام کروایا ہے؟ ایک ہی دھمکی کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, مارشاء اللہ لگ جائے کہ مارشاء اللہ لگ جائے گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ مارشاء اللہ اٹ سیلف ہے, کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مارشاء اللہ اسی مارشاء اللہ لا دیں گے, نہیں تو آئین ترمیم. یار آپ قومی اسمبلی میں چلے جائیں, قومی اسمبلی میں آپ مختلف MNAs جو بے شک حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, آپ ان سے کہیں سر یہ کیا اس ٹائم پہ جو جمہوریت ہے یہ مارشل ہے, وہ آپ کو جواب دیں گے, آپ کو لگ پتہ جائے گا. بھائی ان کو بھی پتہ ہے. اب یہ سوری زین قریشی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, سال سے. زین قریشی صاحب کی ایسی کون سی مجبوری ہے؟ اب انہوں نے ان سے بلنڈر کیا ہوا رضوان صاحب, بلنڈر ان سے یہ ہوا کہ ایک تو میں آپ کو یہ خبر دوں کہ باقاعدہ پکے سورس کے ساتھ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ زین قریشی صاحب کل پارلیمنٹ میں موجود تھے. وہ آئے, وہ پارلیمنٹ میں موجود تھے, اور عمر ایوب جو ایوان میں کھڑے ہو کر یہ کہتے رہے حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ جو کاؤنٹنگ کر رہے ہو ہمارے جو اندر بٹھائے ہوئے ان کو بھی باہر لے کر آؤ, ان کو بھی کاؤنٹ کرو. تو وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے. ڈیرہ غازی خان سے ایک MNA ہیں, ان کا تعلق ہے لیکن ان کے میں کنفرم نہیں ہوں, لیکن ان کے بارے میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. اور بلنڈر ان سے یہ ہوا ہے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے جیسے ہی آئینی ترمیم میں ووٹنگ 225 کی خبر چل گئی, جیسے ہی خبر چلی تو ان کا یہ بیان آ گیا. اب یہ ان کا بیان ان کے پاس موجود نہیں تھا, یہ جنہوں نے ریلیز کیا نا ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے جو ریلیز کیا اس کی وجہ سے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو وہ ان قریبی ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ان پر پہلے شیئر ہوا, اور اس کے زین قریشی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وہ بعد میں شیئر ہوا. لیکن جو ٹائمنگ تھی وہ بھی اتنی بلنڈر تھی کہ اس کے اوپر تو حامد رضا نے بھی کہا کہ دیکھیں اگر ہم اب پاس میں چلے جاتے ہیں نا, میں ابھی اس کے بعد ہم اس کے صرف اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس سیکشن کو. دیکھیں زین قریشی صاحب کے حوالے سے لوگ آج بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا, سب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو لوگ جیت کر بھی آئے تھے, ایک تو فارم 47 والے تھے نا جو بظاہر فارم 47 والے تھے, ایک پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حلف اور گارنٹیاں دی ہوئی تھی کہ ہم MNAs جب بن جائیں گے تو آپ کے لیے آگے ہم خدمت کریں گے, ہمیں الیکشن جتوا دیں. اور جس طرح کا الیکشن ہے جو جیتے بھی, کے پی کو اگر چھوڑ دیں, پنجاب کے اندر بھی جو لوگ جیتے بھی وہ بعض جگہوں پہ جتوائے بھی گئے, یا کہیں پیسہ چلا کہیں کیا ہوا. تو دیکھیں میں تو اس پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ 13 لوگ مینج ہو گئے. جب آپ یار گن پوائنٹ کے اوپر بات آ جائے تو اس کے بعد پھر کسی سے کیا آپ شکوہ کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیسے پہ, جیسے وہ مبارک زیب وغیرہ ہیں. میں صرف ون لائنر کہوں گا, یہ بڑی بدقسمتی ہے. اس کو نا پولیٹیکل پرسپیکٹو, آلدو کے آئینی ترمیم کا موٹیو ہی پولیٹیکل پرسپیکٹو تھا. جیسے آپ اس سے بیونڈ دیکھیں نا, سیاستدان ڈسکریڈٹ ہوا ہے,
بہت زیادہ فوجی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ان سب کو پارلیمنٹ کو جوڈیشری کو ان کے آئے بغیر سائڈ پہ رکھ کہیں آئے بغیر اور ہم خود ہمارے سیاستدان جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. اور پھر آپ یار ان کو رضوان صاحب نہیں میری بات سنے, ان کو نہیں پتا کہ ہم ٹوٹل ملا کے 220 ہے, ایوان میں 224 چاہیے. انہیں نہیں پتا کس بے شرمی سے وہ کل کہہ رہے ہم نے آئین کی وہ بنا دی ہے. وہ بات میں ان کی اس بات پر میں بالکل ایگری ہوں کہ بھائی یہ جو بینگ سیاستدان, اگر خواجہ سعد رفیق صاحب نے, آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا ایوان صدر میں کھڑے ہو کر کیا کہا تھا کہ ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا ساروں کو, تو تبھی یہ کردار ختم ہوگا. پہلے ادھر ود ووٹ پی جاندے سی, وہ سینٹ 48 54 ہو جاتا سی, ایتھے 220 جڑا ہے 224 رات ہے, اور 213 بھی 230 بھی ہو جانا سی, کوئی پتہ نہیں لگنا سی بھائی. یہ تے اچھا آپ نے سیاستدانوں کو تو دوش دیا ہے وسیم ملک صاحب, لیکن اس سارے راستے میں راہ کس نے ہموار کی؟ 63A کا فیصلہ کروایا گیا, عدلیہ سے کروایا گیا نا. ہمیشہ عدالتیں جو ہے نا وہ استعمال ہوتی رہی ہیں, اور وہ استعمال کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ عدالتوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ دیا ہو. اب جا کے تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو ریزسٹنس آئی ہے تو انہوں نے پارلیمنٹ کو استعمال کر کے ان کا راستہ روک لیا ہے. تو سوال تو عدلیہ کے اوپر بھی آتا ہے نا, راہ کس نے ہموار کی؟ آج کون ہے جو اب اس کے بعد جو حلف اٹھائیں گے, جو آئینی بینچوں میں بیٹھ جائیں گے, اور کون ہے جو بولا ہی نہیں؟ اب روک سکتے تھے نا یار. 100% متفق ہوں. اس کے دو پرسپیکٹیو ہیں, ایک پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہے اور ایک پیور کانسٹیٹیوشنل کے ججز کیا کر سکتے تھے, اور ان آئینی ترمیم میں اصل واردات ڈالی کیا گئی ہے. سب سے پہلے جو اس کا میں دیکھتا ہوں نا ایک سیاسی پہلو, وہ یہ ہے کہ پارلیمان نے اور ایگزیکٹو نے, ریاست کے 3 ہی ستون ہیں نا, وہ جس اینٹ پہ آپ نے پورے دستور کی عمارت قائم کی تھی, ٹرائیکاٹمی آف پاور, اس میں 3 ستون, پارلیمان, ایگزیکٹو اور عدلیہ. اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے. جی, ایگزیکٹو نے اور پارلیمان نے خود کو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کیا, اور یہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن اس بار تو انہوں نے سوائے اس شخص کے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے, اور اس کی جو باہر کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, کارکنان اور اڈیالہ جیل کے باسی کے علاوہ, سب نے سرنڈر کیا. آڑے آ رہے تھے ان کو کچھ ججز, اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسی پارلیمان کو اور ایگزیکٹو کو استعمال کر کے اب یہ عدلیہ جو ہے وہ پارلیمان کے تابع نہیں آئی, یہ ان کے تابع آئی ہے جو پارلیمان تابع ہے. دوسرا اس کا جو پرسپیکٹیو ہے نا, سب سے پہلے میں 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں بات کر لیتا ہوں. اس سارے آئینی ترمیم کو نا میں صرف آئین کے 2 آرٹیکل 175 اور 191, 175 میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ساخت تبدیل کی گئی. اس ساخت میں چلیں وہ 18ویں ترمیم کسی حد تک بحال ہوئی ہے, لیکن اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں وہ جو 18ویں ترمیم بحال کی گئی ہے اس کے بھی پولیٹیکل موٹیوز ہیں. اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے پارلیمان کی. اس میں تعداد جو ہے وہ بڑھا, پہلے تھی نہیں, خیر اب 4 لوگ شامل کیے گئے ہیں. اب یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کیا کرے گا؟ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے اندر ہی آئینی بینچز تشکیل دے گا, اور اس میں اس وقت جو اکثریت ہے وہ حکومت کی ہے. اب اسے آپ اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کل کو کوئی بھی پہیا گھومتا ہے, یہ جو گرے ہیں اپنے ہاتھوں سے باندھ رہے ہیں, دانتوں سے بھی نہیں کھلنے, تو کسی اور کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, یار پاکستان تحریک انصاف کی آ جاتی ہے, تو اس میں بھی وہ پاکستان تحریک انصاف بھی بیٹھ کے عدلیہ کو کنٹرول کر رہی ہوگی, عدلیہ اس کے تابع بھی ہوگی. تو اب اس میں کیا ہوا کہ اب انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو تبدیل کیا تو وہ بنائے گی آئینی بینچز, اور آئینی بینچز کا جو سربراہ ہوگا وہ چیف جسٹس سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا. یہ آئین کے آرٹیکل 191 میں بینچز بننے ہیں 175 کے تھرو, جوڈیشل کمیشن کے تھرو. جو دوسری اس سارے معاملے میں ترمیم کی گئی وہ کی گئی, چیف جسٹس کا پینل لایا گیا 3 رکنی. اس پینل میں پارلیمان کی خصوصی کمیٹی ہے, پروپورشنل ریپریزنٹیشن ہے, اور اس میں بیٹھ کے 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گی. اب ہر جو 3 رکنی ججز پینل ہوگا, جب جسٹس لیٹس سپوز کہ اب جسٹس منصور آ جاتے ہیں, یہ 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں, اس وقت کا جو 3 سال کا پینل ہوگا وہ ابھی سے وہ ججز لابنگ شروع کر دیں گے, تیاری شروع کر دیں گے. گورنمنٹ آئینی معاملات جو آتے ہیں سپریم کورٹ میں, ہائی پروفائل معاملات جو آتے ہیں وہ آپ کے حکومت سے متعلق ہے, ان کے فیصلوں سے متعلق ہے. تو اس سے ان 2 جو آرٹیکلز بنائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر ہی, سپریم کورٹ بنائی گئی ہے. یہ جو آئینی عدالت سے بلاول بھٹو صاحب دستبردار ہوئے ہیں نا, وہ آئینی عدالت اگر بن جاتی تو میرے خیال میں اتنی تباہی نہ ہوتی. اچھا, یہ سپریم کورٹ کو اب چیف جسٹس پاکستان اس کے تابع ہے آئینی بینچ, لیکن آئینی بینچ کا ایک جج سربراہ بھی نہیں, وہ چیف جسٹس سے زیادہ طاقتور ہے اس سارے معاملے میں. اور پھر جو آئینی بینچز بنیں گے اور اس میں جو مقدمات فکس کیے گئے ہیں اور انٹرا کورٹ اپیل, سو موٹو کا اختیار چھین لیا گیا ہے سپریم کورٹ سے.
सुप्रीम कोर्ट के 187 आइन का आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार। नहीं, लेकिन 184 मेरी बात सुने, मैंने इसको कल जो बता रहे थे, पढ़ रहे थे वज़ीर-ए-आज़म नज़ीर तारड़, वो तो ये कह रहे थे कि इसमें सिर्फ ऐड ये किया है कि हमने चेंज नहीं किया, हमने मांग लिया नहीं है, हमने सिर्फ ऐड किया है कि आप जिस चीज़ पर आपसे दरख्वास्त करते हैं, जो आप प्ली करते हैं, उससे बाहर आप ऑर्डर ना करें। सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है ना, वो 184(3) थी, सो मोटो सुप्रीम कोर्ट खुद से ले सकती थी। अब इन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया, पूरा पैराग्राफ ही चेंज कर दिया है। उसमें आप वाली बात है कि जो दरखास्त में प्ली होगी वही कर सकता है, दोबारा अपनी तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं दे सकता, यानी उसकी रूह खत्म होगी 184 की। 187 मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार, वो भी उसका जो 187 सबसेक्शन 1 है, उसे भी उन्होंने मुकम्मल अख्तियार को भी खत्म कर दिया है, अनडू कर दिया है। तो इस सारे मामले में 3 चीजें आती हैं। 3 चीजें क्या आती हैं? अगेन जो टच स्टोन है इस सारे मामले के, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और उसके साथ लिंक्ड है जो फंडामेंटल राइट्स हैं। इन तीनों को बड़ी खूबसूरती से वायलेट कर दिया गया है। अभी मैं हाई कोर्ट में नहीं गया, आप हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में अगेन आईनी बेंचेस हैं। आईनी बेंचेस में वहाँ पे भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे भी हुकूमत अपनी मर्जी के आईनी बेंचेस बनाएगी। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले 6 महीने से एक नया और बड़ा ज़बरदस्त प्रेसिडेंट तय किया हुआ था कि मैं भी अगर इस्लामाबाद की हदूद में था ना, मैं खुद को महफूज तसव्वुर करने लगा था कि यार अगर मैं नामालूम करार दिया जाऊँगा, उठा लिया जाऊँगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर जुरिसडिक्शन होगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यार 1-1.5 महीने में वो मुझे रिकॉर्ड पर ज़रूर ले आएंगे। अब वो चैप्टर भी क्लोज हो चुका। और तीसरी बात, अहम तरीन बात, कि हाई कोर्ट के जजेस की एवेल्युएशन होगी, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। किसी भी लम्हे कोई हाई कोर्ट का जज तंग कर रहा है तो कहेंगे कि आपकी सर्विस जनाब वाला हमें रिक्वायर्ड नहीं। तो ये इंतहाई खौफनाक तरमीम की गई हैं। अब आ जाते हैं आपके तीसरे सवाल की जानिब कि जिन्होंने रोकना था उन्होंने क्या किया। जो कुछ की तो खैर तबीयत भी ख़राब हो गई थी कल के दिन, नाम मैं नहीं लेता, इतलात ये थी कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी कल। जिन्होंने रोकना था, हाँ जी, जिन्होंने रोकना था उनमें से किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी। ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, डॉक्टर्स जो हैं वो उनके घर जाते रहे हैं। तो खैर सेहत का मामला है, इस्लामाबाद का मौसम वैसे भी तब्दील हो रहा है जी, किसी और मसले की वजह से अभी हम कोई यहाँ पर साजिशी थ्योरी नहीं बना रहे। उन्होंने आखिरी हद तक, उनका एक जजमेंट था मखसूस नशिस्तों का, वो उन्होंने दिया, डंके की चोट पे दिया, आखिरी हद तक दिया, वज़ाहतें भी वज़ाहतें जारी दो की, वज़ाहतें, और बड़े क्रूशल वक्त पे वो वज़ाहतें जारी की, जिससे वो अपने जजमेंट के ऊपर तो खड़े थे। दूसरा, वो कोई एडवेंचरस जजेस नहीं थे, उनमें कोई साकिब निसार की, इफ्तिखार चौधरी की रूह नहीं थी। वो बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए जजेस थे। उनका ये स्टेचर ही नहीं था कि वो पहले कुछ लड़ाई में पढ़ते, और अगर वो पढ़ते तो भी शायद मैं भी बैठ के तनकीद कर रहा होता कि यार अभी कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब अब देखें ना कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मौलाना ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और हमारा एक मुसवदे पे मुआहदा हो गया, जो कराची वाला मुसवदा था। कराची वाले मुसवदे में तो आप भी जानते हैं पैनल नहीं था, और जो ये आईनी बेंचेस की साख्त है वो भी इस तरह से नहीं थी। फिर एट द एंड ऑफ द डे मौलाना ने उसी मुसवदे को वोट किया ना, तो ये तो 11th आवर में हमें पता चला कि असल मुसवदा है कौन सा। तो उस वक्त चीज़ें अभी हवा में थी, तो वो जजेस कुछ पहले इस तरह के मैयर नहीं कर सकते थे। अब मैं ये समझता हूं कि उन जजेस के ऊपर ये ओनस है। वो ओनस ये है कि उन्हें सबसे बेहतर, जो आपने कहा ना वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, कि ये तमाम चुप करके खामोशी से बैठें, जिन्हें जो नौकरी दी गई है वो नौकरी करें और उसके बाद रिटायरमेंट में घर चले जाएं। अगर कोई होप होगी, माजरत के साथ, अगर कोई होप होगी या कोई इसमें से बेहतर हल निकल सकता है, मैं ये समझता हूँ कि पीसीओ जो था उसका पर्पस क्या होता था कि फौजी आमिर कहता था कि ये जज जो है वो आइन का नहीं, मेरा पाबंद होगा, मेरा। और ट्राइकोटमी ऑफ पावर को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो जो तमाम टच स्टोन थे उनको उसने कर्टेल किया था। इन आईनी तरमीम ने भी यही किया। ये ब्रेन चाइल्ड तो एस्टैब्लिशमेंट का था ना, ये आईनी तरमीम, तो इधर से कान पकड़ लिया। एग्जैक्टली। तो पीसीओ के तहत जिन जजेस ने हल्फ उठाया, काम किया, आज तारीख के कूड़ेदान में हैं, आज उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। तो इन आईनी तरमीम के बाद अब ये जो आईने पाकिस्तान का हिस्सा तो बन गई हैं, अगर किसी भी जज ने, नो मैटर मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर हैं, पुरानी तनख्वाहों पे काम करते हैं और वो खुल के सामने नहीं आते, खुल के सामने आना उनका इस्तीफा है, इस्तीफा दें और उसके बाद बार जो बेंच जो है वो आके बार के साथ खड़ी हो, जब खड़ी होगी फिर एक वकला तहरीक शुरू होगी। अदरवाइज ये हामिद खान साहब मोहतरम है हमारे लिए, उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, लेकिन मैं वकला तहरीक जो है ना, ये सोशल मीडिया पे तो देख रहा हूँ,
प्रैक्टिकली ग्राउंड में नहीं देख रहा। सही है। तो अगर वो चलनी है तो जजेस अब इस पीसीओ के तहत मजीद काम करने से इनकार कर दें। तो ये पीसीओ ही है। लेकिन आज के रोज एक डेवलपमेंट ये हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तमाम नजरें उनके ऊपर थी। वो पहला दिन था, वो आज कमरा अदालत में आए, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी उनके साथ थे। वो पता नहीं वो प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन पहले से ज्यादा जैसे कोई शख्स खुश नजर आ रहा होता है ना, वो थे। वो पहले बड़े कंपोज्ड रहते हैं। वो आज आए, वो एक दूसरे से गप्पे मार रहे थे, वो हंस रहे थे। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल का पूछा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से बताया गया कि वो अटॉर्नी जनरल साहब रात गए तक बड़े मसरूफ़ थे, वो आज नहीं आ सके। तो फिर जो जस्टिस मंसूर है उन्होंने कहा कि अब तो वो उस अपनी जो मसरूफियात थी उससे वो फरागत हासिल कर चुके होंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब देखा, ज़ोर से हंसी और कहा कि अब नहीं जी, अभी वो फ्री नहीं हुए, बहुत काम है, बहुत काम अभी बाकी है। हाँ, जिसके बाद जस्टिस मंसूर ने कहा जी कि अब तो ये मामला ही नया पिंडोरा बॉक्स है कि कौन सा बेंच, आईनी बेंच सुनेगा मामला, केस कौन सा हम सुनेंगे। तो उन्होंने आज एक तासुर दिया कि हम आईनी बेंचेस में नहीं होंगे, हमें नहीं बिठाया जाएगा, जिसकी वजह से वो केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई। लेकिन एंड पे जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब देखते हुए वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि जी चलें जी, मुबारक हो आपके आईनी बेंच आपको। अच्छा, तो जैसे वो ये एक डेवलपमेंट हुई है। लेकिन वही दाद दें काजी फैसल साहब को, आज वो मुकर गए आज के रोज कमरा अदालत में बैठ के। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है कोई आईनी तरमीम हुई है इस मुल्क में। नहीं यार, वो टीवी मीडिया नहीं देखते ना। अच्छा, वैसे चलो अब यार रिजवान साहब छोड़ दें फाजी काजी यार, वो देखें वो खत्म हो गया बस, अब क्या। लेकिन एक चीज है, वो हम हर बार कहते हैं कि वो खत्म हो गया, अभी भी आईनी बेंच बना के जाएंगे वो। रिजवान साहब एग्जांपल कराची बार ने कहा है कि वो ना बनाए। वो बार ने तो बहुत कुछ कहा, उनकी पेरेंट बार जो है बलूचिस्तान बार, हाँ, उन्होंने कहा है कि ये जज ही नहीं कहलाने के लायक। ये बात हम करें तो क्या दें कि वसीम मलिक बाइस्ड है जी, वसीम मलिक काजी को नहीं पसंद करता, उनकी पेरेंट बार है यार। और वो उन्होंने बकायदा बलूचिस्तान के 3 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये जज कहलाने के लायक नहीं। हामिद खान साहब उनके वकील थे, वो कहते आज हामिद खान साहब ने भी काजी साहब को कुछ तलक कलामी हुई, क्योंकि हामिद खान साहब कह रहे थे कि आप बाइस्ड हैं, आप हमारा केस ना सुनें और आप फैसले में लिखें। तो काजी साहब ने कहा कि आपने मुझे कोई रिटर्न दरखास्त नहीं दी, तो मैं वर्बल दरखास्त पे तो कोई जजमेंट नहीं देता, रिटर्न दरखास्त भी होती तो भी खैर ऐसा कुछ ना होता। लेकिन उनके पास, लेकिन काजी साहब हामिद खान साहब पे कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं किया, तपे नहीं। वो असल में मतलब हामिद खान साहब तो गुस्सा थे, उन्होंने बातें भी सुनाई थी, लेकिन काजी साहब नहीं बोले, क्योंकि अगर वो हामिद खान साहब कुछ ज़्यादा बोलते केस मजीद आगे चलता। वो थोड़ी सी काजी साहब सोच के आए थे कि मैंने इस मामले को, हालांकि आज भी गैर आईनी हुआ। आज जब काजी साहब ये बैठ के मुकदमा सुन रहे थे तो तब उस वक्त गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। और काजी साहब का ये जो बेंच है ये गैर आईनी बेंच है, क्योंकि ये मामला आईनी बेंच ने सुना है, लेकिन उन्होंने बैठ के फैसला किया। अच्छा, मैं आपको अभी जो हमारी जो कंक्लूजन है ना, ये जो काम आप जो बता रहे हैं अब ये जजेस के हवाले से और वोकला के पास है ना कि ये उधर चली गई है। देखें, हम जो बिलावल की और मौलाना की बात कर रहे हैं ना वसीम भाई, वो इस सेंस में कर रहे हैं कि भाई वो ये कह रहे थे कि अगर ये ना होती तो बिलावल का जो क्रेडिट और मौलाना का जो क्रेडिट हम दे रहे हैं ना, देख पीटीआई के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह 56 में क्या था, फौजी अदालतें थी, नो डाउट, ऐसा ही है, नो डाउट। वो यही करना चाह रहे थे ना, मतलब जो नजर आ रहा था कि इमरान खान को अब यही रह गया ना, और की टंगना ही। और लेकिन एक और मसला भी है, हुण अभी से ये इतलात आने लगी है कि 27वीं आईनी तरमीम की भी तैयारी कीजिए। चले देखिए, वो अब मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि वो खत्म कर दीजिए उन्होंने, वो क्रेडिट तो उनका है ना। पीटीआई के लिए रिजवान साहब, ये कल जो आपको वहाँ पर बैरिस्टर गौर साहब नज़र आ रहे थे और मौलाना साहब से मुलाकात हो रही थी, मौलाना साहब को उन्होंने जब ये कहा कि हम वोट नहीं देंगे, मौलाना साहब को इनकी सारी सिचुएशन पता उन्होंने अपनी बताई कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और जिसके ऊपर मौलाना साहब ने कल बात भी की। नहीं, ये बातें फ्लोर ऑफ द हाउस मौलाना ने अपनी तकरीर के एंड में ये कहा कि पीटीआई ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, उनके साथ हुकूमत का रवैया जो है उस पर वो एहतजाजन इस में वोटिंग में नहीं आए, और मैं उनके इस हक को तस्लीम करता हूँ और जायज़ समझता हूँ। तो वो उन्होंने अपना एक किरदार अदा किया, लेकिन अब जाहिर है कि इमरान खान की रिहाई एक बड़ा मसला है पीटीआई के लिए। ये आईनी तरमीम से बड़ा मसला, पीटीआई का मसला है, ये मौलाना फजलुर रहमान का मसला नहीं है, ये पीटीआई पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये किसी और जमात का मसला नहीं, ये पीटीआई का मसला है। अपनी सियासी जद्दोजहद करनी है, अब वो पॉलिटिकल जद्दोजहद करनी है या सड़कों पे करनी है, ये कंफ्यूजन अभी तक पीटीआई के अंदर है। एक तरफ वो इस सिस्टम के अंदर जो जेल में बैठा है उसके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो पैगाम रसानी करते हैं वो कहता है एहतजाज करो। और आप देखें कि उससे मिलने के लिए जब ये गए हैं, तो अब एक बंदा जो 15-20 दिन से एक ऐसा शख्स जो जेल में तन्हाई काट रहा है,
اس کے پاس 15-20 دن بعد کوئی اپنا جاتا ہے تو وہ اس سے کہے گا نا یار مجھے بتا کہ کیا ہوا ہے. یار وہ اتنا کانفیڈنٹ اور اتنا پر اعتماد ہے کہ وہ 20 منٹ اپنی بات کرتا رہا. بات وہی تھی جو آپ نے ٹویٹ کی تھی کہ عمران خان کی تو طبیعت ٹھیک ہے, جو باہر آ رہے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. ورنہ صرف ون لائنر کہ جب وہ آ کے بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ 45 منٹ کی ہماری ملاقات ہوئی, 20 سے 25 منٹ خان صاحب نے لیے, انہوں نے اپنی حالت ہمیں بتائی. آپ امیجن کریں, آپ تو عمران خان صاحب کو مجھ سے پہلے کور کرتے رہے ہیں, بڑے قریب سے دیکھا آپ نے. عمران خان جسے پتہ چلا ہوگا کہ 5 اکتوبر کو کیا ہوا تھا, میری دونوں بہنیں جیل میں ہیں, آئینی ترامیم کا معاملہ ہے اور مجھے یہ کنونس کرنے یا ایٹ لیسٹ اس معاملے پر مجھ سے بات کرنے آئے ہیں, اور باہر کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, تو اس نے 25 منٹ بیٹھ کے اپنی حالت اظہار بتائی ہوگی. نہیں وہ بہرحال خان صاحب کا یہ جو بھی اپنی پارٹی کے اوپر اعتماد ہے وہ ابھی تک بظاہر وہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ قائم ہے. لیکن علی امین گنڈا پور نے آج اس کے اوپر رد عمل دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ احتجاج کے ذریعے روکا جا سکتا ہے. سلمان اکرم راجہ کا بھی یہی موقف آیا ہے اور اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کی تیاری, جو عمران خان نے بیسکلی ان کو وہاں پہ ڈیالہ جیل سے بھی یہ پیغام بھجوایا تھا کہ ترمیم تو ان کو پتہ تھا ہو جانی ہے, لیکن آپ احتجاج کی تیاری کریں, مولانا کے ساتھ آپ انگیج رہیں. اور احتجاج کی تیاری کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے آج یہ کہا ہے, اپنے ورکرز کو پیغام دیا ہے کہ فیس بک کی پوسٹیں لگانے سے اور ٹویٹس کرنے سے انقلاب نہیں آتے, سب کو نکلنا پڑے گا. اب اس حوالے سے پی ٹی آئی نے مومنٹم بنانا ہے, دیکھتے ہیں وہ مومنٹم کس حد تک بن سکتا ہے. ظاہر ہے عدلیہ کی جو کمیونٹی ہے, فرٹرنیٹی ہے, ان کا بھی رد عمل ابھی پریس ریلیزز کی صورت میں سامنے آیا ہے. دیکھتے ہیں وہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. جیسے وسیم ملک صاحب نے کہا کہ اگر ججز استعفے دے کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پھر تحریک شروع ہو سکتی ہے, اس میں پھر سیاسی جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ سرفیس ہوں گی, جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.